بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، غزہ پر اسرائیلی فوج نے زمینی حملہ شروع کیا ہے اور ہوائی حملوں اور زمینی حملوں کی وجہ سے اس وقت غزہ بالکل ایک تندور بن گیا ہے۔ وہاں نیٹ اور اطلاعات کا تمام نظام منقطع ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کتنے لوگ مزید شہید ہو گئے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے 29 اکتوبر کو 2 بجے امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ تمام تیاریاں جاری ہیں، لیکن اچانک حکومت نے ہمارے اسلام آباد کی قیادت کو بھی گرفتار کیا، وہاں کے کارکنان پر تشدد بھی کیا اور پروگرام نہ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ہمیں معلوم ہے کل امریکی نائب وزیر خارجہ کٹوریا نولینڈ نے فون کیا، ہمارے حکومت سے بات کی اور اس کے بعد ہماری حکومت نے یہ کارروائی شروع کی، جس کا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ فلسطینیوں کے حق میں تو واشنگٹن میں، فرانس میں، لندن میں، برلن میں ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور آزاد دنیا ان کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اسلام آباد میں آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں؟ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ 100% پرامن پروگرام ہے، جس میں مرد بھی شامل ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچے بھی شامل ہیں، اس لیے کہ پرامن پروگرام ہے۔ اور میں خود بھی اس وقت اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کل اپنے مظلوم بھائیوں کی حمایت میں اور اسرائیل اور امریکہ کی اس بدماشی، غنڈہ گردی اور ظلم اور جبر کے خلاف غزہ مارچ میں شامل ہو کر ثبوت دے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل آپ سب بھائی، بہنیں اور بچے غزہ مارچ میں شرکت کر کے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی فلسطینیوں کو فتح دے گا اور اسرائیل اور ان کے سرپرست امریکیوں کی شکست ہوگی۔